تفسیر مدارک میں علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ نے سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ کے ذیل میں عجیب و غریب واقعہ لکھا. علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، فرمایا کہ خلیفہ جعفر منصور کو عجیب خواب آیا. اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ میری ملک الموت سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے ملک الموت سے پوچھا کہ میرے مرنے میں کتنا وقت باقی ہے تاکہ میں تیاری کر لوں. ملک الموت نے یوں 5 کا اشارہ کیا اور پھر اس کے بعد خواب ختم ہو گئی. صبح کو خلیفہ وقت بیدار ہوئے، ایوان اقتدار میں آئے، دربار سجا، علماء کو طلب کر لیا گیا اور کہا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے. کسی نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ 10 سال زندہ رہیں گے، 5 سال زندہ رہیں گے. کسی نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ 5 ہفتے زندہ رہیں گے، 5 مہینے رہیں گے، 5 دن رہیں گے. پوچھا کہ یہاں امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے؟ بتایا جب وہ ہیں علامہ یوسف، امام یوسف رحمت اللہ علیہ. فرمایا کہ انہیں بلاؤ. انہیں بلایا گیا تو خلیفہ جعفر منصور نے کہا کہ میں نے خواب میں ملک الموت سے اپنی موت کا وقت پوچھا ہے، میں مروں گا کب؟ اس نے یوں 5 کا اشارہ کیا اور پھر خواب ختم. مجھے بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ خوابوں کی تعبیر کا ایک الگ علم ہوتا ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتے ہیں. یہ خوابوں کی تعبیر کا علم کتابیں پڑھنے سے، تعبیر اور رؤیا کا مطالعہ کر لینے سے نہیں آتا. اس لیے ہر خواب ہر کسی کو بتانے کی بھی نہیں ہوتی اور ہر کسی سے اس کی تعبیر پوچھی بھی نہیں جا سکتی. امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے ان کی اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یہ فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ جو 5 کا ہندسہ آپ نے دیکھا، 5 کا اشارہ آپ نے دیکھا، اللہ نے اس 5 کے اشارے میں ملک الموت نے یہ کہا ہے کہ آپ نے مجھ سے موت کا وقت پوچھا. یہ ان 5 رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے سوا ان کا علم کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ 5 یہ اشارہ ہے سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ کی طرف کہ جہاں اللہ نے وہ 5 چیزیں بیان فرمائی. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم. قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مر گیا قد قام قیامتہ، اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں اور کتنی آئے گی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور پدر رحم میں مادر میں کیا ہے، شقی ہے یا سعید ہے، نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، انسانیت کا محافظ ہے یا قاتل ہے. کائنات میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
اور کل کیا ہونے والا ہے، کون کل کیا کرنے والا ہے، آپ کے ہاتھوں سے کل کیا ہو جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ فرمایا رب العالمین نے کوئی نہیں جانتا کہ کب کہاں کس عنوان سے کس انداز سے مر جائے گا۔ یہ کائنات کی وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ مجھے کائنات کے حقائق، کائنات کی ہر چیز کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ اس کی حقیقت ہے، یوں نہیں کہ جیسے وہ نظر آ رہی ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ تو دھوکہ ہے، وہ تو صورت ہے۔ حقیقت کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اسی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے کائنات کی اشیاء کی حقیقت اللہ سے مانگتے رہا کرو کہ اللہ آپ کو حقائق سمجھا دے، حقیقت بتا دے۔ اس کائنات کی حقیقت فنا ہے، انسانیت کی حقیقت موت ہے، اور جو حقیقت کو سمجھ گیا اللہ اسے بقا عطا فرما دیتے ہیں۔ جو حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکا، قارون کے سارے خزانوں کو اللہ نے پل بھر میں صفحہ ہستی سے مٹا کر زمین بوس کر دیا، اور حقیقت سے آگاہ ابو بکر صدیق کی سوئی کے چرچے بھی صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ایک سوئی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، فرش پہ ہاتھ پھیرا، اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس سوئی کو وہ بقا عطا فرمائی، اس کی وہ حفاظت کی کہ صبح قیامت تک ابو بکر صدیق کی سوئی کے چرچے بھی ہوتے رہیں گے۔